میں آپ کے فیصلے سے انحراف برتتا ہوں داجی، خالہ سے شادی نہیں کر سکتا میں۔ خان قویلی کے وسیع شان سناٹے میں ڈوبے لاؤنج میں عمران خان کی سنجیدگی اور قطعیت بھری آواز گونجی۔ لاؤنج کی دیوار کی اوٹ میں چھپی نازک جان اس برجستہ انکار پر اپنے نچلے لب کا کونا دانتوں تلے دباتے سبز نگینوں میں امنڈ آنے والی نمی کو عارض کی زینت بننے سے روکنے کی صحیح کرنے لگی، جبکہ لاؤنج کے صوفوں پر براجمان داجی، بی جان، حامد خان اور فروہ بیگم کے چہروں پر حد درجہ کرختگی نے بسیرا کیا تھا۔ انکار کی کوئی خاص وجہ برخوردار؟ داجی نے بھوئیں ریز کیے لہجے میں سختی کا عنصر شامل کرتے استفسار کیا۔ میرا کیریئر داجی، آپ بخوبی واقف ہے میرے جنون سے۔ میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں، کامیابی کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہوں، اپنے نام کی شہرت دیکھنا چاہتا ہوں، شادی کا بوجھ اٹھانے کا متحمل نہیں ہوں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جو مجھے تکا دے گی، مجھے میرے جنون میں، میرے خواب میں میری منزل سے دور کر دے گی۔ اور حالہ وہ بھی چھوٹی ہے، اسے میں نے کبھی اس نگاہ سے دیکھا تک نہیں۔ میران کے لہجے میں محض بیزاری ہی بیزاری شامل تھی، مانو داجی کی ضد اور فیصلہ اسے شدید اکتاہٹ کا شکار کر گیا ہو۔ اور تم بھی بخوبی واقف ہو برخوردار کہ ہم تمہیں کبھی کرکٹر بننے نہیں دیں گے۔ تم ہمارے ایک لوتے پوتے ہو، سردار کی دستار سر پر سجاؤ جرگہ اور زمینیں سنبھالو جو تمہارا اصل ہے۔ اور رہی بات حالہ کی دودھ پیتی بچی نہیں ہے، وہ 19 برس کی ہے۔ نکاح کے بعد جذبات اور احساسات اور دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، نکاح کے بعد جذبات اور احساسات اور دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ فیصلہ ہم کر چکے ہیں اور تم سے انحراف اور انکار کا حق بھی چھینتے ہیں۔ حالہ سے نکاح تمہارا اسی جمعے کا ہوگا۔ داجی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہاتھ میں تھامی لاٹھی پر دباؤ ڈالتے رعب اور دبدبے سے بولے۔ ان کی سرخ رنگت ان کے جلال کا پتہ دے رہی تھی، اور انہیں اس حالت میں دیکھ کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی ایک لفظ بھی لبوں سے ادا کرنے کے، ماں سوائے میران کے۔ اور اگر میں نکاح نہ کروں تو؟ میران نے ضبط سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو پھر بھول جانا کہ ہم کبھی تمہیں اپنی شکل دیکھنے دیں گے میران خان۔ ایوب خان کے شجرے اور نسب سے تمہارا نام مٹا دیا جائے گا، تمہیں آگ کر دیا جائے گا۔ داجی کی دھمکی پر اثر تھی، میران نے لب بھینچے، سینے میں اٹھتے تیش کے طوفان پر قابو پایا۔ اسے آج اس پل حالہ سے حد درجہ نفرت محسوس ہوئی۔ آخر کو وہی تو اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ اگر تم حالہ سے نکاح کرتے ہو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ تمہارے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ہمیں تمہارا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں۔ داجی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ دوطن ٹہرتے اسے امید کا ایک سرا تما گئے۔ میران نے میں اس خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا کہ اب دماغ نئی سوچیں بننے لگا تھا، جبکہ زرگ سیاہ نگاہ لاؤنج کی دیوار سے جھانکتے زرتاج آنچل پر مرکوز ہوئی تھی جو ہوا کے دوش پر لہراتا نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، جبکہ سیاہ نگاہ لاؤنج کی دیوار سے جھانکتے زرتاج آنچل پر مرکوز ہوئی تھی جو ہوا کے دوش پر لہراتا نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا۔ قدرتی حسن سے مالا مال اس مخصوص گاؤں میں ایوب خان کی سرداری کا راج تھا۔ عدل اور انصاف اور اصول و قوانین کے پابند ایوب صاحب اپنے 2 لخت جگر حامد صاحب اور حسن صاحب کے ہمراہ وسیع عرض پر پہلی قدیم حویلی میں قیام پذیر تھے جو ان کے بزرگوں کی وراثت تھی۔ حامد صاحب کی اہلیہ فروہ بیگم اور ان کی ایک لوٹی اولاد میران خان تھا، طبیعت کے لحاظ سے جنونی جذباتی شدت پسند، جبکہ حسن صاحب کی اہلیہ نائلہ بیگم اور شادی کے 5 سال بعد منتوں مرادوں سے ہوئی اولاد حالہ تھی، جس کی پیدائش اس کی ماں کو ابدی نیند سلا گئی تھی اور باپ بیوی کے غم میں نڈال بے ترتیب گاڑی چلانے کے سبب کار حادثے کا شکار ہوتے اسے یتیم کر گیا تھا۔ یوں حالہ بی جان کی گود میں پلی، انہیں اور داجی کو حد درجہ عزیز تھی۔ نازک مزاج کمگو حالہ شعور کی منزلیں طے کرتے اپنے دل کے دروازے میران خان کے لیے واہ کر گئی تھی جو اس پر ایک نگاہ کرم تک ڈالنا گوارا نہ کرتا تھا۔ کرکٹ کا شدائی میران خان دیہاتی زندگی سے دور جانا چاہتا تھا، اسے نہ دیہاتی زندگی میں دلچسپی تھی نہ سرداری میں۔
جہاں وہ اپنے اصل سے خلافت برتتا آیا تھا، وہی داجی بھی اس کی پسند کسی طور قبول کرنے کو تیار نہ تھے، اور اب حالہ کو 19 برس کی عمر تک پہنچتے دیکھ داجی کے دل میں اس سے دوری کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ حالہ سے دوری برداشت کرنے کے متحمل نہیں تھے، اسی سبب اسے میران کی زوجیت میں دیتے تاعمر اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر گئے تھے، اور یہ فیصلہ پھر دادا پوتے کے درمیان رنجش کا باعث بنا تھا۔ حالہ سے شادی اس کے خوابوں کے درمیان محض ایک رکاوٹ تھی۔ وحیدہ جی کے چند لفظ اسے اگلا لائحہ عمل سوچنے پر مجبور کر گئے تھے۔ اسے قومی کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی، اور وہ رقم اسے محض ایک ہی صورت میں مل سکتی تھی، جب وہ داجی کے فیصلے کو قبول کرتے، حالہ سے نکاح کرتا۔ حالہ میران خان بالآخر ایک طویل انتظار اختتام کو پہنچا۔ آج میں اپنی محبت کے نام ہو گئی۔ کس قدر خوش کن احساس ہے یہ کہ میں فر مسرت میں ڈوبی اپنے قدم زمین پر ترکتے محسوس کر رہی ہوں۔ حویلی کے پر آسائش کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس سے مخاطب تھی۔ سہاگن کے جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے خود کو سجائے وہ اپنے نقوش کو میک اپ سے ابھارے آسمان سے اتری کسی اپسرا کا گمان کر رہی تھی۔ سبز نگاہیں کاجل کی موٹی تہ سے لبریز فطری شرم و حیا خود میں لیے گنی پلکوں تلے چھپنے کی کوشش میں سرگردہ تھی۔ تیکی ناک جس میں پہنی نت کا سرخ موتی بے باکی کا مظاہرہ کرتے اس کے سرخ رنگ سے رنگے لبوں کو چونے کی خطا سرزد کر رہا تھا۔ پھولے گال مصنوعی سرخی سے رنگے کشمیری سیب کا گمان کر رہے تھے۔ وہ تمام ہتھیاروں سے لیس میران خان کی منتظر لمحے گن رہی تھی، جو نکاح کے فوراً بعد ہی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ہاں، کیا حقیقت سے منہ موڑ چکی ہو تم؟ حالہ میران خان کیا نہیں جانتی؟ داجی کے دباؤ میں آتے اس نے تم سے نکاح کیا ہے، یا یہ کہہ لو کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں سیڑھی بنایا ہے اس نے۔ داجی کے لفظ بھول گئی ہو تم سے نکاح کرنے کے انعام میں داجی اس کے خواب پورے کرنے کے لیے اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ آئینے میں نظر آتا عکس یکدم بھول اٹھا تھا، اور حالہ دم ساتھ گئی۔ یہ کوئی جادو تھا یا اس کا ضمیر جو اسے حقیقت سے روشناس کر رہا تھا؟ نہیں بھولی، یاد ہے مجھے سب، لیکن میں یہ مضبوط ارادہ باندھ چکی ہوں کہ میران کا دل اپنی جانب موڑ لوں گی۔ بی جان کہتی ہے عورت چاہے تو مرد کو اپنے عشق میں فنا کر دے۔ میں میران کا دل جیت لوں گی۔ میری محبت انہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی، اور یہ تو اچھا ہوا نا کہ اب داجی بھی ان کے خوابوں کے آڑے نہیں آئیں گے، بلکہ انہیں ان کی منزل پانے میں مدد کریں گے۔ یوں میران اپنا خواب پورا کریں گے اور میں اپنا۔ سر جھٹکتے ہوش میں آتے وہ لبوں پر مسکان سجائے اپنی حکمت عملی بیان کر گئی۔ جواباً عکس ایک بلند کہکہا لگا گیا۔ حالانکہ لبوں پر پہلی مسکان سمٹ سی گئی۔ خوش فہمیاں پالنا انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ حالات ہماری توقع کے مطابق نہ بدلے تو انسان اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ جو شخص اتنے سال تمہاری یک طرفہ محبت محسوس نہ کر پایا، جس نے تمہاری طرف ایک نگاہ غلط ڈالنا تک گوارا نہیں کیا، اس سے امید لگائے بیٹی ہو کہ وہ اب تمہاری محبت کے آگے بے بس ہوتے تم سے محبت کر بیٹھے گا۔ معصوم ہو، کانٹے چننے کو تیار بیٹی ہو۔ عکس کا لب اور لہجہ تنزیہ تھا، یا پھر وہ اسے آنے والے وقت سے آگاہ کرتے ہوشیار کر رہا تھا۔ حالات سمجھ نہ پائی۔ اس وقت تو سمجھ بوجھ پر اس خوش فہمی کا قبضہ تھا جو وہ میران خان کی ہم سفر بن جانے پر محسوس کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میری امید نہیں ٹوٹے گی، میں میران کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ دل جو کمرے کی خوابناک ماحول اور آنے والے لمحات کا سوچتے بے ترتیب دھڑک رہا تھا، یکدم دھڑکنوں کی روانی روکتے اسے خوفزدہ کر گیا۔ حالہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہولے سے تپکتے مدم لہجہ میں بڑبڑائی۔ یہ تسلی دی تھی اس نے خود کو بھی اور دل کو بھی۔ ابھی انہیں سوچوں کے تسلسل میں وہ گم رہتی کہ دروازہ کھلنے کی آواز اس کے تسلسل میں خلل ڈال گئی۔ نظریں اٹھائے اندر آنے والے کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ دکسی رہ گئی۔ سبز نگاہوں میں تحیر ابھرا، ڈگمگاتے قدم لیے اندر داخل ہوتا میران حالہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ توڑا گیا۔ میران نے سرخ ڈوروں سے مزین نگاہیں اٹھائے خود سے کچھ دوری پر کڑی خالہ کی جانب دیکھا۔ چند ثانیے محض چند ثانیے کے لیے اس کی سیاہ نگاہوں میں ایک خاص چمک نے بسیرا لیا۔
دل زوروں سے دھڑکتے خاموش ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنا سر جھٹکتے دروازہ اس قدر زور سے بند کر گیا کہ حالہ اچھلتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی جو خوف سے بند ہونے کے در پر تھا۔ مقابل ہوش میں نہ تھا اور اس کا پتہ اس کی سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں میں تیرتی مدہوشی اور ڈگمگاتے قدم دے رہے تھے۔ خوش ہو؟ اب تم مجھے برباد کر کے حالہ؟ حسن خان شہادت کی انگلی اٹھائے وہ حالہ کی جانب قدم بڑھا تھا، ٹوٹتے لہجے میں بولا۔ چند پل پہلے شادابی بکھیرتا حالہ کا پرنور چہرہ تیزی سے سفید پڑا۔ مقابل کے ارادے ٹھیک نہ تھے، اس کی چٹی حس نے کچھ بہت غلط ہونے کی نشاندہی کی۔ میران کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ قدم پیچھے بڑھاتے کانپتے لہجہ میں اسے پکار گئی۔ خبردار جو میرا نام لیا۔ جانتی تھی نہ میری رضا نہیں شامل اس رشتے میں، واقف تھی نہ کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر کیوں داجی کو انکار نہیں کیا؟ وحشت سے بھرپور دھاڑتی مقابل کی جو حالہ کو سر تا پیر لرزنے پر مجبور کر گئی۔ سبز نگاہوں میں سرد سے نمگین موتیوں نے اپنی جگہ بنائی۔ اس نے قدم پیچھے بڑھانا چاہے لیکن ناکام ٹہری۔ عقب میں موجود دیوار اس کا راستہ روک گئی تھی۔ بولو، جواب دو۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک آتا اس کے بازو اپنی پولادی گرفت میں جکڑے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ حالہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ مقابل کا یہ روپ اس پر کبھی اشکار نہ ہوا تھا۔ وہ اس کی دہشت کے سبب ہوش کو دینے کے در پر تھی۔ نازک جان تھی، اس قدر لاڈ پیار سے پالا گیا تھا کہ اونچی آواز تک برداشت نہ تھی، اور مقابل تو زخمی شیر کی مانند غراتے اپنے درد لمس سے اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ محبت مائی فٹ، یہ محبت، یہ پیار، یہ افسانوی باتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کا مشغلہ ہے جو اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کی چاہ نہیں رکھتے۔ میرے نزدیک یہ محض وقت کا ضیاع ہے۔ کیا اتنا نادان سمجھتی ہو تم مجھے کہ میں تمہاری آنکھوں کی یہ غداری نہیں بانپ پاؤں گا؟ 5 سال پہلے ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا اور تب سے تمہیں نظر انداز کرتا آیا ہوں۔ کیا میری نظر اندازی تم پر یہ بات واضح نہیں کر پائی کہ مجھے تم میں دلچسپی نہیں؟ میران اس وقت نشے میں دل میں قید تمام غبار نکال رہا تھا، اور حالہ پر یہ انکشاف بے یقینی کے تیر کی مانند برسا تھا جو اسے چند پھلوں کے لیے سن کر گیا تھا۔ تو کیا وہ اس کی محبت سے واقف تھا، اور واقفیت ہونے کے باوجود وہ اس کی جانب بڑھنے کے بجائے اسے نظر انداز کرتا آیا تھا؟ یہ تکلیف دہ تھا، اس قدر کے خوف سے دھڑکتے دل میں اب ٹی سے ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب آپ جانتے تھے؟ بے یقینی کے زمرے میں کڑی وہ متحیر سی گویا ہوئی۔ ہاں، واقف تھا، اور اسی دن سے ڈرتا، تم سے اجتناب برتتا آیا تھا۔ لیکن دیکھو، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تمہیں مجھ پر مسلط کر دیا گیا، زبردستی یہ رشتہ ٹوک کی مانند میرے گلے میں ڈال دیا گیا۔ میری منزل تک جاتی راہ میں تم ایک رکاوٹ بن کر حائل ہو گئی۔ تمہیں ایک بوجھ کی طرح میرے کندھوں پر لا دیا گیا۔ حالانکہ بازو پہ گرفت مزید سخت کیے وہ اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ حالہ نے لب بھینچتے اس کی سانسوں سے اٹھتی حرام مشروب کی مہک برداشت کی جو اس کے حواسوں کو جھنجھوڑ گئی تھی، جبکہ مقابل کے لفظ اس کی روح تک کو چلنی کر گئے تھے۔ آپ اب بھی اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں میران، داجی آپ کی مدد کریں گے۔ محبت کے ہاتھوں مجبور حالہ جواباً تلخ نہ ہو سکی، عاجزی سے گویا ہوئی۔ خواب پورے کرو؟ اس ذمہ داری، اس بوجھ کے ہوتے ہوئے کیسے کروں گا اپنے خواب پورے؟ گاؤں کی لڑکی 12 جماعت بھی پڑھ لے تب بھی گوار ہی کہلاتی ہے۔ تم نے خیر سے ایک بھی نہیں پڑھی۔ دیکھو خود کو غور سے، ہو تم میرے قابل، چل سکو گی میرے ساتھ، تم محض میرے لیے شرمندگی کا باعث بنو گی۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ آؤ تمہیں تمہاری محبت کا صلہ دوں، جو تم چاہتی ہو تمہیں وہ دیتا ہوں۔ حالانکہ کہنے پر وہ اسے ایک جھٹکے سے آزاد کرتا اس کی جانب حقیرن انداز میں دیکھتے استہزائیہ گویا ہوتے اس کے نزدیک آتے، اس کا بازو جکڑے، اسے سرخ گلابوں سے سجی مسہری پر دھکیل گیا۔ حالہ جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب سا جمع ہوتے بند توڑتے عارض پر بہہ نکلا تھا، مقابل کے آخری لفظوں پر دہلتے پلٹتے اس کی جانب متوجہ سی دیکھنے لگی۔
میران پر نظر پڑنے کی دیر تھی، اس سے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ مقابل آنکھوں میں تیش کے انگار لیے اس کی جانب دیکھتا اپنے آپ کو شرط سے نڈار کر گیا تھا۔ کیا اس کے ہتکامیز لفظ کم تھے؟ حالانکہ پور زخمی کرنے کو کیا وہ اسے تیش اور نشے کی حالت میں روندنا چاہتا تھا؟ میرے نزدیک مت آئے میران، یہ قدم مت اٹھائے، آپ ہوش میں نہیں۔ جب آپ حواسوں میں لوٹیں گے پچھتائیں گے۔ میری محبت کو بے مول مت کریں۔ میں آپ کے حقیر الفاظ برداشت کر گئی ہوں، یہ نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ خدا کے لیے میران، رحم کرے مجھ پر۔ میران کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ بھرائی اور آواز میں اسے روکنے کی سعی کرتے آخر میں سسکی بھرتے التجا کر گئی، لیکن میران پر حاوی جنون آج کسی طور کم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تیش و اشتعال سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ رونا کیسا؟ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ پھر میری قربت کی تمنائی بھی ہوگی۔ آج تمہیں اپنی قربت میں بگوتے تمہیں تمہاری ہر غلطی کا احساس کرواؤں گا۔ مجھ سے محبت کرنا، اس رشتے سے انکار نہ کرنا، میرے سر زبردستی مسلط ہونا، میرے خوابوں میں رکاوٹ بننا، آج تمہیں میں تمہاری ہر غلطی کی سزا دوں گا۔ حالہ پر جھکتے اس کے دونوں ہاتھ بٹ سے پن کرتے وہ اس کے لبوں سے چند انچ کی دوری پر اپنے لب لائے۔ سنسنی خیز لہجہ میں بولا، مت کرے میری محبت نفرت میں بدل جائے گی، میری محبت کے ساتھ یہ ظلم مت کرے۔ حالہ اس کی نگاہوں میں تیرتے پیام پڑھتے ایک آخری کوشش کر گئی، اور جیسے مجھے غرض ہے تمہاری محبت یا نفرت سے، تم ایک انچاہا وجود ہو اور ہمیشہ رہو گی، جس کے احساسات اور جذبات کی مجھے رتی برابر بھی فکر نہیں، شوق سے کرنا نفرت۔ سرد برفیلے لہجے میں کہتے وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں لمحے بھر کو دیکھتے، اس کے ناک میں پہنی نت ایک جھٹکے سے نکالتے، اس کے لبوں پر جھکتے، اس کی سانسوں پر بے دردی سے حکومت جما گیا۔ حالت تڑپ اٹھی، مقابل کا پرشدت لمس برداشت کرنا اس کے بس سے باہر ہوا۔ اس نے چیخنا چاہا، مزاحمت کرنا چاہی، لیکن بے سود وہ اس کی مزاحمت کی تمام راہیں مسترد جو کر گیا تھا۔ لبوں پر اس کی پرشدت گرفت، جبکہ ہاتھوں پر فولادی جکڑ، وہ اسے اپنے شکنجے میں کستے مکمل بے بس کر گیا تھا۔ لمحہ بلمحہ رات سرکنے لگی اور میران کا جنون بڑھتا چلا گیا۔ حالہ اس کے جنون کے آگے ہار مانتے بالآخر اسے سپردگی دیتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ مقابل کی بے دردی قربت سہن کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بچا ہی نہ تھا۔ ایک ایسی قربت جس میں نہ نرمی تھی نہ محبت، محض جنون تا شدت تھی۔ شب زفاف کے لیے سجائے گئے حسین خواب چکنا چور ہوئے، اور میران خان کی محبت سے دڑکتا دل پتھر۔ آدھی رات کا سماتا، ہر ذی روح اپنے اپنے آشیانے کو لوٹتے سکون کی چادر اوڑھے نیند کی آغوش میں جا چپی تھی، ماں سوائے میران خان کے۔ دبئی کے شہر شارجہ کی سڑکوں پر آوارہ پھنچی کی مانند سفر کرتا وہ ہر چیز سے بیگانہ معلوم ہو رہا تھا۔ دراز قد و قامت اور توانا جسامت کا مالک وہ وجیح مرد آج ایک کامیاب کرکٹر تھا۔ دولت، شہرت، آسائش سب ہی تو اس کا مقدر بن بیٹھے تھے۔ لاکھوں لوگ اس کے مداح تھے۔ وہ ایک ایسی زندگی جی رہا تھا جس کا اس نے تصور کیا تھا، لیکن پھر بھی نہ چین تھا نہ سکون۔ اضطراب، بے چینی، بے خلی اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن بیٹھی تھی۔ آگے بڑھتے اس کے قدم یک لخت ایک منظر کو دیکھتے زمین نے جک لیتے۔ چند قدموں کے فاصلے پر موجود جوڑا جو اپنی ذات میں مگن تھا، اسے دیکھتے سیاہ آنکھوں میں تکلیف، پشیمانی اور ادھورے پن کا احساس لہر بنتے امنڈ آیا تھا۔ یاداشت کے پنوں پر ایک نسوانی دلربا چہرہ جلملایا۔ میران کو اپنا دل پسیجتا محسوس ہوا۔ سامنے کڑی لڑکی اپنے ساتھی کو نخرے دکھا رہی تھی اور اس کا ساتھی لاٹ سے اسے منا رہا تھا۔ سینے میں ایک خلا کا احساس ہوا۔ یہ خلا تو 5 سال قبل سے ہی اس کے وجود میں جگہ بنائے بیٹھا تھا۔ سرخ اور سفید رنگت اور جاذب نقوش کا حامل بے تاثر چہرہ اب پسپائی اور رضائیت بھرے تاثرات کا ڈیرا بنا تھا۔ 5 سال قبل گزری وہ رات یاد آئی جب وہ مدہوشی اور حواس خمسہ کی حالت میں اس نازک جان لڑکی کے بدن کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ جو اس سے محبت کرنے کی مرتب بن بیٹھی تھی، اسے اس کی محبت کی سزا دے آیا تھا۔ صبح ہوش میں لوٹتے جب اس کے بکھرے سرافے پر نظر پڑی، اس پل وہ اپنی ہی نظروں میں 100 بار گرا۔ بے شک وہ اسے قبول نہیں تھی،
بے شک اس شادی میں اس کی رضا نہیں شامل تھی، لیکن صفاقی کی اس حد کو پار کر جانا میران خان کی ذات کا خاصہ نہ تھا۔ وہ اس سے نظریں ملانے کی طاقت خود میں منقوط پاتے، وہ رقم لیتے جو اس نے نکاح سے قبل ہی داجی سے حاصل کی تھی، دبئی آ بسا تھا، کسی کو بھی اپنی روانگی سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ ان گزرے 5 سالوں میں اگر اس نے کسی سے رابطہ نہ رکھا تھا تو حویلی سے بھی کسی نے اس سے بات کرنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ دن بھر اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی تگ و تود میں مشغول رہنے والا میران خان رات کی تنہائی میں خالہ کے ساتھ بھرتے گئے اپنے ناروا سلوک کو یاد کرتے پشیمانی میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ پچھتاوے کے ناک تھے جو اسے ڈسنے لگے تھے۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنے تیش و اشتعال کی نظر کر آیا تھا، وہ اس سے پرخلوص محبت کی دعوے دار، اس قدر بدتر سلوک کی حقدار تو نہ تھی۔ پشیمانی پچھتاوے میں بدلی اور پچھتاوا محبت میں۔ وہ اس کی سوچوں پر حاوی لڑکی اس کی محبت بن بیٹھی تھی۔ حالہ کا لمس، اس کی خوشبو جو وہ اس رات محسوس کر چکا تھا، وہ اس کے سینے میں حالہ کی قربت پانے کی تشنگی جگا گئے تھے کہ وہ ہر شب اس کے قرب کے لیے تڑپتا تھا۔ میران خان پر اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ اس کا سکون، اس کی خوشیاں، اس کا چین محض ایک وجود سے منسلک تھا، اور وہ حالہ میران خان تھی۔ میں خود میں ہمت منقود پاتا ہوں حالہ، تمہارا سامنے کرنے کی، تمہاری ان سبز نگینوں میں براہ راست دیکھنے کی جن میں رقص کرتی اپنی محبت میں نظر انداز کرتا آیا تھا، لیکن اب مزید نہیں۔ میں اب ہجر سہن نہیں کر سکتا، میں مزید اس اضطراب میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں اپنے کیے ہر ظلم، ہر خطا کی معافی تم سے مانگوں گا، اور مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر دو گی۔ آخر محبت کرتی ہو مجھ سے، محبت تو لازوال جذبہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے تم مجھے اپنے روبرو پشیمان دیکھو گی تو مجھ سے لپٹ جاؤ گی۔ ایک نئی شروعات کرنے کے لیے، اپنی محبت کے حصول کے لیے مجھے تم تک آنا ہی ہوگا، اور میں جلد تم تک پہنچتے تم سے اپنی بے تحاشا محبت کا اظہار کروں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ میری محبت تمہاری محبت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میں تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہوں۔ میری سانسیں تمہاری سانسوں کی محتاج ہے۔ میری زندگی اب تمہارے ہی نام ہے۔ سیاہ آسمان پر چمکتے چاند کو یکٹک دیکھتے وہ تصور میں حالہ کو بسائے، لبوں پر مسکان سجائے والہانہ لب و لہجہ میں گویا ہوا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ممبر سونیا اشفاق نے بے تکلفی سے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوتے میران کو اپنا سامان پیک کرتے دیکھ استفسار کیا۔ میران کی بھوؤں کے درمیان اس کی اس حرکت کے سبب بل آ ٹھہرے۔ پاکستان، یک لفظی جواب تھا جو سونیا کو سر تا پیر سلگھا گیا۔ اس کی نگاہوں میں تحیر امنڈ آیا۔ لیکن کیوں؟ اگلے ماہ ٹورنامنٹ شروع ہونے والی ہے میران۔ اس کے نزدیک آتے وہ متعجب سے گویا ہوئی۔ تمہارے اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے سونیا۔ پاکستان میں میرا گھر ہے، میرے ماں باپ ہے، وہاں 5 سال ان سے دور رہا ہو۔ میں اپنے کیریئر کے سبب مزید نہیں رہ سکتا۔ بیگ کی زپ بند کرتے میران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سونیا کے تیور تن اٹھے۔ سچ بیان کرو نا میران کہ تمہیں ماں باپ کی نہیں، اس لڑکی کی یاد مجبور کر رہی ہے واپسی پر۔ ٹھیک ہے چتون لیے وہ کینہ توزی سے گویا ہوئے۔ اس کے لہجے میں حالہ کے لیے ناپسندیدگی صاف بانپی جا سکتی تھی۔ کوئی مذائقہ بھی نہیں اس بات میں، وہ میری بیوی ہے۔ اگر مجھے اس کی یاد ستا بھی رہی ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ میران کا ماتھا ٹنکا تھا، وہ سونیا کے لہجے میں حالہ کے لیے ناپسندیدگی بھانپ چکا ہے۔ اوہ، تو میران خان، میں کون ہوں؟ 5 سال، ان 5 سالوں میں جب تمہارا کوئی اپنا تمہارے ساتھ نہیں کھڑا تھا، میں تھی۔ میں نے تمہیں پہنچایا ہے اس مقام تک۔ میری مدد کے بنا تم سفر تھے اور ہمیشہ سفر ہی رہتے۔ سونیا تیش میں آتے چیخی۔ زبان کو لگام دو سونیا۔ آج جہاں میں ہوں اپنی ان تک محنت اور قربانیوں کے سبب ہوں، اور تم میرے نزدیک محض ایک دوست کی حیثیت رکھتی ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہاں، میں احسان مند ہوں تمہارا کہ کئی رکاوٹوں سے تم نے مجھے رہائی دلوائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے گھر والے یا اپنی بیوی پر تمہیں فوقیت دوں گا۔ اور رہی بات اپنوں کے نہ ہونے کی، تو ان اپنوں کو چھوڑنے والا میں خود تھا، جس نے تمہاری باتوں اور ہدایتوں پر عمل کرتے ان سے پیٹ موڑ لی تھی۔ میران کا لہجہ سرد ہوا۔ بیوی؟ جاؤ، شوق سے جاؤ پاکستان۔
منہ کی کہو گے، ہو سکتا ہے ان 5 سالوں میں تمہاری بیوی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہو، اس نے اپنا ہم سفر ڈھونڈنے زندگی سہیل کر لی ہو، کیا پتا تم اب اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تمہاری جگہ کوئی اور لے گیا ہو۔ میران کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ استہزائیہ کہتی میران کا فشار خون بلند کر گئی کہ وہ ابر فروختہ بنا اس کی گردن اپنی آہنی شکنجے میں جکڑ گیا۔ خبردار، خبردار جو ایک بھی لفظ اب تمہاری زبان سے ادا ہوا، بیوی ہے وہ میری، غیرت میری نکاح میں ہے، میرے علاوہ دنیا کا ہر مرد اس پر حرام ہے، نہ وہ میری جگہ کسی اور کو دے سکتی ہے، نہ کوئی میری جگہ زبردستی حاصل کر سکتا ہے، وہ ازل سے میری ہے اور ابد تک میری ہی رہے گی۔ لمحہ بلمحہ گرفت سونیا کی گردن پر مضبوط کرتے وہ وحشت زدہ سا گویا ہوا۔ سونیا کی سانسوں کی دھول ٹوٹنے لگی، آنکھیں ابل کر باہر کو آئی۔ 5 سال قبل بھی تم نے یوں ہی مجھے بھڑکایا تھا، یوں ہی میرے دماغ پر اپنی باتیں قابض کی تھی، مجھے حرام مشروب پلایا تھا اور میں سمجھ بوجھ کھوتے تمہارے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا، اپنے ہی ہاتھوں اپنی بربادی چن گیا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی ایک ذمہ داری بن جائے گی، اس ذمہ داری سے پیچھا چھڑا لو، وہ لڑکی میرے خوابوں کے آڑے آئے گی، میں اپنے کیریئر پر دھیان نہیں دے پاؤں گا، اس ذمہ داری کو نبھاتے نبھاتے ناکارہ ہو جاؤں گا کہ وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، میرے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گی۔ تمہارے یہی الفاظ میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ گئے کہ میں اپنی بیوی کو تکلیف دے آیا، اس کے دامن میں اذیت بھر آیا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میری ہر کامیابی کی حقدار وہ تھی، کہ اس کی محبت، اس کا ساتھ میرے لیے راہ آسان کرتا۔ تم نے مجھے 5 سال پہلے بھی بھڑکایا اور اب بھی وہی کرنا چاہتی ہو۔ 5 سال قبل میں تمہارے کہنے پر اپنی زندگی برباد کر گیا تھا، لیکن اب نہیں۔ ایک جھٹکے سے اس کی گردن آزاد کرتا وہ پنکھارا تھا، میں نے وہ سب تمہاری محبت میں کیا، میں تم سے محبت کرتی ہوں میران۔ سونیا نے کانستے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ اس کی یونی فیلو تھی جس کے والد بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز تھے، اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سونیا کو اپنی سیٹ دے چکے تھے۔ سونیا ہی وہ پر تھی جس کی باتیں میران کو بغاوت پر مجبور کرتی تھی، جو میران کو باغی کر گئی تھی، اور تمہاری یہ محبت مجھ سے میری خوشیاں چھین گئی۔ میری محبت کی حقدار اس دنیا میں محض ایک ہی عورت ہے، اور وہ ہے میری بیوی حالہ۔ سرد لہجہ میں اسے باور کرواتا وہ آگے بڑھا، میں تمہارا کیریئر برباد کر دوں گی میران۔ سونیا داڑھی، کر دو، ایسا کیریئر، ایسی دولت اور شہرت مجھے چاہیے بھی نہیں جس میں سکون نہ ہو۔ 2 ٹوک جواب دیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سونیا اس کے جاتے ہی تمسخرانہ ہنسی۔ کچھ تو تھا ایسا جو پوشیدہ تھا اور اس سے واقفیت میران نہیں رکھتا تھا۔ خان حویلی کے لاؤنج میں اس وقت سکوت کا سما تھا۔ 5 لوگوں کی بر وقت موجودگی کے باوجود ایک جامد خاموشی کا راج تھا، اور یہی خاموشی میران خان کو کانٹوں کی مانند چبھ رہی تھی۔ متلاشی نگاہوں نے اس وجود کی تلاش کرنا چاہی جس کی طلب اسے یہاں واپس کھینچ لائی تھی، لیکن ناکام ٹہری۔ وہ یہاں نہیں تھی، شاید حویلی میں وہ اس وقت موجود ہی نہ تھی۔ میں شرمندہ ہوں داجی، آپ چاہے تو میں وضاحت دے سکتا ہوں۔ تو نگلتے لفظوں کا چناؤ کرتے وہ بمشکل یہ بول پایا تھا۔ اس سے قبل داجی کوئی جواب دیتے لاؤنج میں گونجی ننھی کلکلاتی آواز ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گئی۔ دادا 4 سالہ بچہ داجی کو پکارتے ان کی جانب بڑھ رہا تھا، اور میران حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سیاہ بال، سبز آنکھیں اور نین نکوش میران کو کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ اس کا ماتھا ٹنکا، جو سوچ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی وہ اسے ایک جھٹکے سے اٹھنے پر مجبور کر گئی۔ قبل از کہ وہ کوئی سوال کرتا اس بچے کا تعارف مانگتا، نسوانی کہا اس کی تمام حسیات اپنی جانب کھینچ گیا۔ سیاہ سرخ ڈوروں سے مزین نگاہ جو ہی داخلی دروازے پر مرکوز ہوئی، میران کو اپنا دل مٹھی میں جکڑتا محسوس ہوا۔ دوسری جانب مقابل لحظے بر کو تمی، محض لحظے بر کو سبز نگاہوں میں بے یقینی کا تاثر ابھرا، لیکن اگلے ہی پل وہ بے نیازی کا خول خود پر چڑھا گئی۔ 5 سال، ایک طویل وقت۔ یہ وقت گر کر سنبھلنے کے لیے کافی تھا۔ آنکھوں سے میل کھاتے سبز لباس میں ملبوس، سیاہ بالوں کو بے فکری سے آزاد چھوڑے، سفید رنگت میں گلابیہ اور شادابی لیے وہ سبز بے تاثر نگاہوں سے میران کی جانب دیکھ رہی تھی، اور یہی بے تاثر نگاہیں میران خان کا دل چھیڑ گئی تھی۔
ان نگاہوں میں کبھی اس کی بے پناہ محبت رقص کرتی تھی جو آج بھر تاثر سے پاک تھی۔ خیریت ہے سب؟ زنیرہ کے ہمراہ کڑا دلاور ماحول میں چائے تناؤ کو محسوس کرتے مستفسر ہوا۔ اس کی آواز ماحول میں چائے سکوت کو توڑ گئی۔ میران جو زنیرہ کو تکتے دید کی پیاس بجا رہا تھا، ماتھے پر بھر لیے دلاور کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے زنیرہ کے نزدیک کڑا دیکھ اسے اپنی خون میں ابال سا اٹھتا محسوس ہوا۔ کچھ نہیں، آپ بیٹے، میں بالاج کو تیار کر کے لاتی ہوں، پھر چلتے ہیں ہم ڈنر پر۔ زنیرہ کے بے تاثر چہرے پر یک لخت خوشی جلملائی تھی، جبکہ لبوں پر مسکان۔ اس کے تاثرات میں یکدم ہوتا بدلاؤ میران کا روم روم جلسا گیا۔ نگاہوں میں تیش کی گہری رمق امنڈ آئی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے قہر بار نگاہوں سے دلاور کو گورا۔ اس کی بیوی ایک غیر مرد کے نزدیک کھڑی اس سے بے تکلف ہو رہی تھی۔ میران کو اپنے خون میں لاوا کی امیزش شامل ہوتی محسوس ہوئی۔ پاس سے گزرتی بے نیاز بنی حالہ کا بازو جکڑے وہ اسے اپنے روبرو کر گیا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ اس کے چہرے پر جھکتے میران ایک ایک لفظ پر دباؤ دیتے غرایا تھا۔ سینے میں آتش فشاں سا جل اٹھا تھا، وہ پھور پھور جلس رہا تھا۔ میں جاؤں گی، آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر پابندی لگانے والے؟ حالہ اس کی حرکت پر تیش میں آتے جواباً غرائی۔ حالہ کا سوال میران کو تھاؤ دھلا گیا۔ میں ہوتا کون ہوں؟ ہاں حالہ میران خان، میں تمہارا شوہر ہوں اور اس بچے کا باپ جسے تم نے 5 سال مجھ سے چھپائے رکھا۔ میران ضبط کوتے اس کا بازو جھنجھوڑتے دوڑا۔ چند پل پہلے بالاج کو دیکھتے جو سوچ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی، وہ زبان تک رسائی حاصل کر گئی۔ شوہر؟ شوہر ہو تم میرے؟ رکو، استہزائیہ کہتے وہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو میران کی گرفت سے نکالتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ میران متعجب سا اس کی پشت کو تکتا رہا، جبکہ باقی سب چپ کی چادر اوڑھ گئے تھے۔ کچھ پل بعد حالہ کی واپسی ہوئی۔ چند کاغذات ہاتھ میں تھامے وہ میران کے مد مقابل آتے، وہ کاغذات اس کے منہ پر پھینک گئی۔ یہ رہے وہ کاغذات جن پر تمہارے دستخط یہ بتانے کو کافی کہ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ طلاق کے پیپرز پر 5 سال قبل تم دستخط کر چکے ہو۔ یہ وہ خلا کے کاغذ ہیں جنہیں سنبھلنے کے فوراً بعد میں نے 5 سال قبل تمہیں بھیجے اور محض 2 دنوں میں ہی تم نے اس پر دستخط کرتے واپسی مجھے ارسال کیے۔ اور اگر اس سے پہلی کی بات کرو تو میران خان، تم 5 سال قبل گزری اس شب محض میرا وجود نہیں جھنجھوڑ گئے تھے، تم نے مجھے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ سنا تم نے؟ زندہ لاش۔ میرے دل سے ہر وہ جذبہ جو تمہارے نام تھا نوچ اکاڑ گئے تھے۔ تم نے نہ صرف میری محبت کو رسوا کیا بلکہ تم اپنے ماں باپ کو بھی شرمندہ کر گئے تھے۔ صرف میرے وجود پر درندگی کے نشان نہیں چھوڑے تھے تم نے، میری روح کو بھی داغدار کیا تھا۔ اور یہ بچہ بالاج میرا بیٹا ہے، میرا اور دلاور کا۔ شادی کر چکی ہوں میں دلاور سے۔ حالہ کا لفظ بلفظ سور کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ جو زمین پر بکھرے خلا کے کاغذات پر اپنے دستخط دیکھتے بے یقینی میں مبتلا تھا۔ حالہ کے لفظوں پر گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا چلا گیا۔ پسپائی اس کے چہرے سے صاف عیا ہونے لگی۔ کئی الفاظ ذہن میں گڈ مڈ ہوتے اسے بدحواس کر گئے۔ ان 5 سالوں میں تمہاری بیوی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہو، اس نے اپنا ہم سفر ڈھونڈتے زندگی سہل کر لی ہو، تمہاری جگہ کوئی اور لے گیا ہو۔ میں دلاور سے شادی کر چکی ہوں۔ بالاج میرا بیٹا ہے، میرا اور دلاور کا۔ یہ الفاظ اس سے اس کی سانسیں چھین رہے تھے۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ سونیا کے لہجے میں اس قدر یقین اور مضبوطی کیوں شامل تھی۔ 5 سال پہلے وہ کئی کاغذات پر دستخط کر چکا تھا جو سونیا اس تک پہنچی تھی۔ یقیناً سونیا نے دھوکے سے اس سے ان کاغذات پر دستخط کروائے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم محبت کرتی ہو مجھ سے حالہ، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، میں نادم ہوں حالہ، میں پچھتاوے میں مبتلا ہوں، میں پشیمان ہوں۔ یہ 5 سال میں نے فقط اذیت اور تمہارے فراق میں گزارے ہیں۔ ہر روز پچھتاوے کے ناک ڈستے ہیں مجھے، ہر روز تمہاری یاد ستاتی ہے۔ یہ ہجر مجھے اضطراب اور بے چینی کے گہرے گھڑے میں گرا گیا ہے جہاں محض اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، تو دیکھو، رب نے میرے قدموں میں تمہاری ہی محبت کی بھیڑیاں ڈال دی۔
مجھے جو سزا دینی ہے دو، میں تم پر اپنا قتل بھی معاف کرتا ہوں، لیکن نہیں، یہ سزا مجھے قبول نہیں۔ کہہ دو تم میری ہو، فقط میری، تم مجھ سے محبت کرتی ہو خالہ، کہہ دو بالاج ہمارا ہے، میرا اور تمہارا بالاج ہماری اولاد ہے۔ یکدم زمین سے اٹھتا وہ ہذیانی کیفیت میں ڈوبا، خالہ تک آتے اس کے بازو جھنجھوڑتے برائی آواز میں بولا۔ نہ وہ اپنی تڑپ چھپا پایا، نہ اذیت اور نہ ہی آنکھوں میں ٹہری نمی کو عرض پر بہنے سے روک پایا۔ خالہ جو 5 سال بعد اسے اپنے روبرو دیکھتے اپنے مندمل زخموں کو پھر سے زندہ ہوتا محسوس کر رہی تھی، اس کے لفظوں پر اسے اپنی روح تک میں اذیت اترتی محسوس ہوئی۔ مقابل کو روتا دیکھنا اس کی برداشت سے باہر ہوا۔ 5 سال اس سے نفرت کرنے کا ارادہ باندھے گزرے تھے، لیکن وہ کر ہی نہ پائی تھی نفرت۔ جس سے محبت کی جائے اس سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، محبت پر بے نیازی اور بیگانگی کا بوجھ ضرور ڈال سکتے ہیں۔ وہ اب اس سے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کے دامن میں محض کانٹے ہی کانٹے بھرنے کے بعد وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ اب دیر ہو چکی تھی۔ اس کی محبت اب دل کے اس تہخانے میں قید ہو چکی ہے جہاں سے آزادی ناممکن ہے۔ اس شخص کو معاف کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ بڑے گہرے زخم سونپے تھے اس شخص نے اس کی پرخلوص محبت کے بدلے۔ نہیں ہوں میں تمہاری، جب تھی تم نے قدر نہ کی۔ دل کی یہ پکار لبوں سے ادا ہونے کو بے قرار تھی، لیکن اب حالہ کو دل پر دماغ کو فوقیت دینا آتا تھا۔ تمہارے اور میرے مابین کوئی رشتہ نہیں میران خان، اور یہ سچ ہے کہ میں دلاور سے شادی کر چکی ہوں۔ بالاج میرا اور دلاور کا بیٹا ہے۔ اور رہی بات معافی کی، کچھ غلطیوں کی معافی نہیں ہوتی۔ تمہیں معاف کر دیا تو خود کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی، اور اب میں خود کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ حالہ جو تمہارے سامنے کڑی ہے، اس کے لیے اس کا وقار اور عزت نفس و محبت سے زیادہ اہم ہے۔ میران کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے وہ دل کی دہائیوں کو نظر انداز کرتی، دماغ کی سنتے ہر تاثر سے پاک لہجے میں کہتی آگے بڑھتے۔ بالاج کو اٹھائے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دلاور نے محض ایک نگاہ میران کے شکست خوردہ وجود پر ڈالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ میران وہ محض اپنے خالی ہاتھوں کو دھندلی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یوں لگا تھا وجود کا کوئی حصہ کاٹ کر اس سے الگ کر دیا گیا ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں اپنی بربادی لکھ چکا تھا۔ اپنے گھر والدین اور محبت پر کیریئر کو فوقیت دیتے وہ آج تہ دامن رہ گیا تھا کہ کوئی بھی اسے دلاسا دینے کو آگے نہ بڑھا تھا۔ بمشکل قدموں کو گھسیٹتے وہ باہر کی جانب بڑھا کہ سماعتوں میں گونجتے حالانکہ لفظ اس کی دل کی دھڑکنوں کو سست کرتے اسے اس کی سانسیں چھین رہے تھے۔ دن برق رفتاری سے گزر رہے تھے۔ اسے حویلی لوٹے ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے نہ اس کا سامنا حالہ سے ہوا تھا، نہ اس نے دلاور کو حویلی میں کہیں دیکھا تھا، اور یہ بات جانے انجانے اس کے دماغ میں بیٹھتے کئی شک و شبہات کو جنم دے رہی تھی۔ اگر وہ شادی شدہ تھی تو حویلی میں کیوں ٹہر رہی تھی؟ ایسے بہت سے سوالات تھے جن کے جوابات جاننے کو وہ بے چین تھا، لیکن پوچھتا کس سے؟ حویلی کا کوئی بھی فرد اس سے ہم کلام ہونے کو تیار نہ تھا۔ لون میں موجود کرسی پر بیٹھے وہ انہی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبا ہوا تھا کہ بالاج کی آواز اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑ گئی۔ میران نے رخ فوراً موڑے اپنی جانب بڑھتے بالاج کو دیکھا۔ وہ حالہ کا پر تو تھا جسے دیکھتے ہی اس کے دل میں ہک سی اٹھتی تھی۔ اس ایک ہفتے میں وہ حویلی میں آئے اس انجان چہرے کو دیکھتے اس کی جانب بڑھنے کو بے تاب تھا، لیکن اس کی ماں اسے میران سے دور رکھنے کی ممکنہ حد تک کوشش کر رہی تھی اور کامیاب بھی ٹہرے تھی۔ میران کے لب اسے دیکھتے ہی مسکراہٹ میں ڈلے۔ قبل از کہ وہ بالاج کے لیے باہیں پھیلاتا، بالاج پاؤں مڑنے کے سبب اوندے منہ زمین پر گرا۔ لان میں موجود چند پتھر جو خوبصورتی کے لیے زمین پر رکھے گئے تھے وہ سر پر لگنے کی بدولت بھل بھل خون بہ نکلا۔ بالاج! میران تڑپ اٹھا۔ کرسی سے اٹھتے وہ باتابانہ قدم بڑھاتے اس تک آتے، اسے اپنی گود میں بھر گیا جو نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ بالاج کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ کیا کر دیا یہ تم نے؟ میران خان! حالہ جو بالاج کی تلاش میں لون میں آئی تھی، بالاج کے ننھے وجود کو خون سے تر میران کی باہوں میں دیکھتے تڑپ اٹھی، جبکہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہ میران کو قرار دے گئی تھی۔ حالہ یہ وقت ان سوالوں کا اور الزام تراشی کا نہیں ہے۔
وہ بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے گرا ہے۔ جلدی گاڑی میں بیٹھو، میران اس کے لفظوں پر بھڑکتے سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا۔ پورچ میں کھڑی گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر حالانکہ بیٹھتے ہی اس کی گود میں بالاج کو دیکھتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہ دوش پہ گاڑی بگا لے گیا۔ حالہ شدتوں سے روتے زیر لب کئی قرآنی آیات کا ورد کرتے بالاج پر دم کرنے لگی، جبکہ اپنے دوپٹے سے وہ اس کے ماتھے سے مسلسل بہتے خون کو روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ہسپتال کی پورچ میں گاڑی روکتے وہ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے حالہ تک آتے اس کے ہاتھ سے بالاج کو تامے تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ حالہ چند پلوں کے لیے اس کی اس قدر بے قراری پر تمسی گئی۔ اگلے ہی پل وہ بے تابی کے عالم میں اندرونی سمت بڑھی۔ ڈاکٹر پلیز اسے دیکھیں، یہ گر گیا ہے، خون نہیں رک رہا۔ اسٹریچر پر بالاج کو لٹاتے وہ ڈاکٹر کے آ جانے پر بے ربطگی سے بولا، آپ کون ہیں اس کے؟ ڈاکٹر بالاج کی دھڑکنوں کا معائنہ کرتے مستفسر ہوا، میں باپ ہوں اس کا۔ یہ لفظ بے خودی کی عالم میں لبوں سے ادا ہوتے اسے بے یقین کر گئے تھے، جبکہ عقب میں کڑی خالہ خاموش نگاہوں سے اس کی پشت تک رہی تھی، جو اب اپنے خون سے رنگے ہاتھوں کو بدحواسی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے، اس کے ہر انداز سے اس کی پادرانہ شفقت جھلک رہی تھی۔ حالانکہ اس پل اس کا یہ بدحواس روف دیکھتے اپنے دل پر گونسا سا پلٹا محسوس ہوا۔ اس وقت داجی بی جان، حامد صاحب، فروا بیگم اور دلاور سبھی ایمرجنسی روم کے سامنے کھڑے ڈاکٹر کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ ان سب پر ہی بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ حالہ ایک پل کے لیے چین سے نہ بیٹھی تھی، مسلسل لب پر دعا رقص کر رہی تھی، جبکہ قدم اضطرابی حالت میں متحرک تھے۔ میران ایک سمت کڑا سینے پر ہاتھ باندھے سرخ ڈوروں سے مزین زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو کچھ دیر قبل دلاور کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر روتے اسے اذیت کے سمندر میں ورتازن کر گئی تھی۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر سب بے قراری کے عالم میں ان کی جانب بڑھے کہ کیسا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ خالہ نے ٹھوٹتی آواز میں دریافت کیا۔ ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، ہمیں خون کی ضرورت ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ آئیے۔ آپ والد ہیں ان کا، آپ کا خون ان کے خون سے میچ کرے گا۔ ڈاکٹر اپنے لفظوں سے ان سب کی جان سولی پر لٹکاتے میران سے مخاطب ہوئے۔ میران کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا، یہ غلط فہمی کس قدر بھلی تھی۔ خالہ بے ساختہ لڑکڑاتے 2 قدم پیچھے ہوئی، جبکہ سرخ متورم آنسوؤں سے تر نگاہیں میران پر ہی جمی ہوئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ڈاکٹر، بالاج کا باپ۔ میران دل پر پتھر رکھتے پھنسی پھنسی آواز میں بمشکل بول رہا تھا، جب حالہ اس کے لفظوں کا گلا گھونٹ گئی۔ یہی بالاج کے باپ ہے، تم ہی تو ہو بالاج کے باپ۔ پلیز آپ ان کا خون لے لے، چاہے تو میرے جسم سے بھی خون کا قطرہ قطرہ نکال لے، پر خدارا میرے بچے کو بچا لے۔ حالہ بلند آواز میں اسے ٹوکتے اس پر حیران کن انکشاف کرتے ڈاکٹر سے فریاد گو ہوئی، جو اس بات میں سر ہلاتے میران کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھ گئے تھے، لیکن میران وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا پایا۔ بالاج کا باپ وہ تھا، دلاور نہیں۔ اس کا ذہن مزید الجھ گیا تھا۔ مجھے سچ جاننا ہے حالہ۔ میران حالہ کے نزدیک آتے اس کا بازو جکڑے سرخ نگاہیں اس کی نگاہوں میں گاڑے گویا ہوا۔ ابھی نہیں، ابھی نہ ہمت ہے نہ وقت، میں تمہیں سچائی بتاؤں گی، ہر سوال کا جواب دوں گی، لیکن پہلے میرے بچے کو بچا لو میران۔ میں اس کے بنا زندگی تصور بھی نہیں کر سکتی، اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کھو دوں گی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ سسکیوں کے درمیان کہتی میران کا دل پسیج گئے۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میران جذبات کے آگے ہار مانتے اس کے ماتھے پر لب ثبت کرتے گویا ہوا۔ حالہ نے اس لمس کی تاثیر کو محسوس کرتے اپنے آنکھیں موندی۔ میران اس سے دوری بناتے سب کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس وقت اسپتال کے گارڈن میں موجود بینچ پر بھرا جمان تھی۔ ساتھ کچھ دوری پر دلاور بیٹھا ہوا تھا، جو اس کا رضائی بھائی تھا۔ حالانکہ ماں کی وفات کے بعد اسے اس کی خالہ نے چند ماہ اپنے پاس رکھا تھا۔ میران دلاور کو نہیں جانتا تھا، اس کی وجہ اس کی خالہ کا باہر ملک شفٹ ہو جانا تھا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے تسلی بخش جواب ملنے کے بعد دلاور اسے اپنے ساتھ لیے گارڈن چلا آیا تھا۔ ارادہ کچھ ضروری بات کرنے کا تھا۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں جو بھی کہوں گا وہ تمہارے اور بالاج کے مستقبل کے لیے بہترین ہی ہوگا حالہ۔ میران نے 5 سال پہلے جو کیا، جو ظلم ڈھائے اسے بھول جانا، یہ اس قدر جلد معاف کر دینا ممکن نہیں۔
لیکن جب کوئی اپنی غلطیوں پر نادم ہو، پشیمانی میں مبتلا ہو اور آپ سے معافی کی درخواست کر رہا ہو تو اسے معاف کرنے میں ہی بھلائی ہے نا؟ نہ جانے ہم کتنے گناہ سرزد کر جاتے ہیں، کتنی ہی غلطیاں ہم سے سر انجام ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم ادنا سے انسانوں کی کیا حیثیت جو کسی نادم شخص کو معاف کر دینے کے بجائے اسے تمام عمر پچھتاوے میں مبتلا رکھے۔ اور معاف کر دینا تو اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے، اپنے لیے نہیں تو بالاج کے لیے، آج نہیں تو کل نہیں تو سالوں بعد وہ اپنے باپ کی سچائی جاننے کی کوشش کرے گا۔ حالہ کیا جواب دو گی کہ اس کا باپ پشیمان تھا، لیکن تم نے اسے معاف نہ کرتے اسے اس کی اولاد سے دور رکھا۔ یہ محرومی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ایک خلا بن جائے گی جسے بھر پانا مشکل ہو جائے گا۔ حالہ بہتر یہی ہے کہ ماضی کو دفن کرتے بالاج اور اپنے بہترین مستقبل کی جانب قدم بڑھاؤ۔ ماضی کی ریسیوں کو جکڑے رکھو گی تو حال کی ریسیاں چھوٹتی چلی جائے گی اور تم ان دونوں کو سنبھالتے سنبھالتے زخمی ہو جاؤ گی۔ کسی ایک سے آزادی پانا ضروری ہے اور وہ ماضی ہے۔ میران کو معاف کرتے اسے تمام سچائی سے آگاہ کرتے ایک آخری موقع دو۔ ایک آخری موقع کی حقدار تو ہرزی روح ہے، باقی تمہاری مرضی، میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ رسان سے اسے سمجھاتے دلاور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حالہ نے جھکا سر اٹھائے آگے بڑھتے دلاور کی پشت کو تکا۔ دل ہی دل میں ایک حتمی فیصلہ لیتی وہ ہسپتال کی اندرونی سمت بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا واہ کرتے حالہ نے اندر جھانکا۔ میران کو بالاج کے سرہانے بیٹھے اس کا عارض سہلاتے دیکھ اس کے گلے میں گھلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دل بے ساختہ زوروں سے دھڑکا، لیکن جو فیصلہ کر چکی تھی اب اس پر عمل کرنا ہی کرنا تھا۔ اندر داخل ہوتے وہ میران کی خود پر مرکوز ہوتی نظروں کو نظر انداز کرتی بالاج کے دوسرے سرہانے بیٹھتے اس کا ڈرپ لگا ہاتھ لبوں سے لگا گئی۔ 5 سال پہلے آپ کی چڑ جانے کے بعد میں زندہ لاش بن گئی تھی۔ ہنسنا تو دور، لبوں سے لفظ تک ادا کرنے کی ہمت خود میں منقوط پاتی تھی۔ دل جو ٹوٹ گیا تھا، اور دل جب ٹوٹتا ہے تو انسان ہر چیز سے غافل اور بیگانہ ہو جاتا ہے۔ دن ہفتوں میں گزرے اور ہفتے مہینوں میں نے خود کو سنبھالا، اپنی محبت کے بکھرے ذرے اور ٹوٹے دل کے ٹکڑے اکٹھا کیے، اپنی عزت نفس اور پندار کو اونچا رکھنے کی خاطر خلا کے کاغذات تیار کروائے اور بھیج دیے آپ کو۔ جس دن کاغذات آپ کو موصول ہوئے اسی دن مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری کوکھ میں آپ کے وجود کا حصہ پل رہا ہے۔ پھر طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن جب 2 دن بعد مجھے آپ کی جانب سے دستخط کردہ کاغذات موصول ہوئے، میں تبھی فیصلہ کر گئی کہ کبھی آپ پر، کبھی آپ کی اولاد کی حقیقت آشکار نہیں ہونے دوں گی۔ داجی بھی جان، تایا تائی سب کو قسم دے دی کہ کوئی بھی آپ سے آپ کی اولاد کا ذکر نہ کرے۔ سب یہی بات دماغ میں بٹھا لے کہ ہماری راہیں جدا ہو گئی ہے۔ بالاج کی دھڑکن جب اپنی دھڑکن کے سنگ دھڑکتی محسوس کی تو اندھیرے میں ایک روشنی کی ڈور ملی اور میں اس ڈور کو تھامتے زندگی کی جانب واپس لوٹ آئی، اور اس میں مدد دلاور نے کی۔ وہ میری خالہ کا بیٹا، میرا رضائی بھائی ہے جو پاکستان مجھ سے ملنے اور سیر اور تفریح کے لیے آیا تھا۔ بالاج آیا تو اپنے سنگ میری خوشیاں بھی لے آیا، میری پوری دنیا بن بیٹا۔ سچ محض اتنا سا ہے کہ بالاج آپ کی اولاد ہے اور میں آج بھی آپ کی زوجیت میں ہوں۔ تمام سچائی میران پر آشکار کرتے وہ نظریں بالاج سے ہٹاتے اس کی جانب متوجہ ہوئی، جس نے پرسکون سانس یوں بھرا تھا مانو نہ جانے کتنے عرصے سے بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا ہوں۔ تمہارے اس جھوٹ کی بدولت میں 100 بار مرا ہوں حالہ، اور اب اس سچ نے میرے بے جان وجود کو نئی زندگی بخشی ہے۔ حالانکہ سبز آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ تکلیف دہ آواز میں گویا ہوا۔ حالہ نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کی بھائی آنکھ سے بہتا آنسو اپنی پھور پر چنا۔ ایک اور سچ بھی ہے جس سے آپ انجان ہیں، نرمی سے مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیا؟ محبت پاش نگاہوں سے حالہ کو تکتے پوچھا۔ ان 5 سالوں میں ہر روز میں نے خود کو باور کروایا، خود کو مجبور کیا کہ میں آپ سے نفرت کروں، بے انتہا نفرت کروں، لیکن نہیں کر پائی، بری طرح ناکام ہوئی۔ پھر اس محبت پر لاتعلقی اور نیازی کا بوجھ ڈالتے اسے دل کی سرزمین میں دفن کر دیا، خود پر سرد مہری اور بہرگانگی کا خول چڑھا لیا جسے آپ کی واپسی اور پشیمانی نے توڑ دیا۔
معاف کرنا میرے لیے آسان نہیں، ماضی بھولنا میرے لیے آسان نہیں، لیکن آپ چاہے تو مجھے ماضی بھول جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ میران، میں اپنے خاطر، اپنے بچے کے خاطر آپ کو معاف کرتے ایک موقع دیتی ہوں۔ مجھے اس تکلیف اور اذیت سے آزادی دلوا دے۔ مجھے محبت کی ان وادیوں میں لے جائے جہاں میں سکون ہی سکون ہو۔ میں سکون کی متلاشی اب تک چکی ہوں۔ میران، مجھے اپنے بازوں میں سمیٹے، میری تکن چن لے، میرے دل کی سرزمین پر دفن محبت کو واپس زندہ کر دے۔ وہ مزمل سی میران کے عارض پر ہاتھ رکھتے پرنم آواز میں گویا ہوئی، اور میران وہ خوشی سے پاگل ہو اٹھا۔ اس کا رب اس پر مہربان ہو گیا تھا، تبھی تو اس عورت کے روح میں اسے پوری کائنات سونپ گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں تمام زخموں پر مرہم رکھوں گا، ہر غلطی کا مداوع ادا کروں گا۔ وعدہ کرتا ہوں دنیا بھر کی خوشیاں تمہاری جولی میں لا ڈالوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں اب ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم نے ایک موقع دیتے مجھ پر جو احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں اپنی آخری سانس تک تمہارا مشکور رہوں گا۔ درمیان میں حائل فاصلہ مٹاتے میران حالہ کے لبوں کو نرمی سے چومتے پرجوشی کے عالم میں گویا ہوا۔ حالہ نے آنکھیں مونتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ سالوں سے روٹا چین اور سکون ان دونوں کے اپنے گھیرے میں قید کر گیا۔ تمام رنجشیں اور خلش دور ہوئی۔ ماضی کو خیر آباد کہتے وہ اب ایک خوشحال مستقبل کو خوش آمدید کہہ گئے تھے، اور گلاس وال سے جانگتے ان کے بڑے ان دونوں کو یوں دیکھتے آسودگی سے مسکرا گئے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔